مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا یہ جمعہ سیرت النبی کے عنوان پر 10واں خطبہ ہے، اور آج کے خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نکاح کے متعلق چند معروضات عرض کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے سننے ہم سب کو اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مکے کے مشہور تاجر خویلد بن اسد کی بیٹی ہے۔ خویلد بن اسد بھی مکہ مکرمہ کا بڑا مشہور تاجر تھا، مکہ مکرمہ کا رہائشی تھا، اندرون بیرون اس کی تجارت کا چرچا تھا۔ اللہ کی شان حرب فجار جب بنی قیس اور بنی قریش کے درمیان جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر خویلد بن اسد مارا گیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا باپ کی شفقتوں سے محروم ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے حضور سے پہلے 2 نکاح ہوئے۔ ایک نکاح ان کا ابو حالہ سے ہوا، جس سے اللہ تعالیٰ نے 2 بچے عطا فرمائے، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ بیٹی کا نام ہندہ ہے اور بیٹے کا نام حالہ ہے۔ دوسرا نکاح عتیق سے ہوا، جس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہند ہے۔ ابو حالہ فوت ہوا تو عتیق سے نکاح ہوا، عتیق فوت ہوا تو پھر آپ اس وقت بیوہ تھی اور نکاح نہیں کیا۔ ان کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال پہلے کی ہے۔ سیدہ خدیجہ 555 عیسوی میں پیدا ہوئی، یعنی واقعہ فیل کے پورے 15 سال پہلے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 570 عیسوی میں ہے، یعنی واقعہ فیل والے سال۔ یہ 15 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئی، یعنی حضور سے 15 سال بڑی تھی، اور بچپن کے اندر ہی آپ کی شرافت کا چرچا تھا۔ سیدہ خدیجہ کا لقب تھا طاہرہ، عفیفہ، عقیلہ۔ ان کی دیانتداری، ان کی پاک دامنی بڑی شہرت پکڑ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کسی کا رشتہ بھی قبول نہ فرمایا۔ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجارت سے واپس تشریف لائے اور ان کے غلام میسرہ نے ساری تفصیل حضور کے معجزات کی سنائی، تو اس نے یہ تفصیل جا کر اپنے چچے کے بیٹے ورقہ بن نوفل کو سنائی۔ یہ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کا چچا زاد بھائی تھا، تورات اور انجیل کا حافظ تھا۔ جا کے بتایا کہ یوں میں نے پہلی مرتبہ تجارت کا سامان آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے نور نظر حضرت محمد بن عبداللہ کو یہ دے کے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نفع بھی ڈبل نصیب فرمایا، اور میرے میسرہ غلام نے بتایا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھتا تھا اللہ اس درخت کو بھی سر سبز اور شاداب کر دیا کرتا تھا۔ میرے غلام نے بتایا کہ منڈی میں اس کی دیانت کے چرچے ہونے لگے، اور وہاں نستورہ راہب نے اس کے متعلق پیشین گوئیاں دی ہیں، اور میں نے حضور کے اوپر پرندوں کا سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ورقہ بن نوفل گیا، وہاں سے کتاب اٹھائی اور دیکھا، کہا خدیجہ اگر تو جو باتیں کہہ رہی ہے وہ سچی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مکے کے اندر جو ایک نبی آنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ نبی حضرت محمد بن عبداللہ ہے، جس کو اللہ محمد الرسول اللہ بنائیں گے۔
یہ باتیں سنی، میسرہ کی باتیں سنی، حضور کی دیانت کا چرچا، تجارت کا چرچا سنا۔ یہ ساری باتیں وہ تھی جو حضرت خدیجہ کے دل میں بیٹھتی چلی گئی، شرح صدر ہوتا چلا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے کاملا من الرجال کثیر، مردوں میں تو بہت سارے کامل مرد گزرے اور آئیں گے، لیکن عورتوں کے اندر بڑی قلیل کامل گزری ہیں، جن میں سے حضور نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا، آسیہ امرأ فرعون کا ذکر فرمایا، حضرت صفورہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر فرمایا، اور جس نے بکریوں کو پانی پلاتے ہی حضرت موسیٰ کی نبوت کو پہچان لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا ذکر فرمایا کہ جس نے نبوت کی نشانیوں کو پہلے ہی پہچان لیا۔ حضور نے سیدہ فاطمہ کا ذکر فرمایا، عورتوں کے اندر کامل بہت کم ہیں، ان میں سے 4-5 یہ بھی ہیں۔ سیدہ خدیجہ ویسے ہی قریش میں کامل العقل تھی، قریش میں سب سے زیادہ ذہین فتین تھی، تو آپ کے دل میں جب داعیہ پیدا ہوا، تیرے میرے ہاں رشتہ لے کر جاتے ہیں، یہاں حضور کے پاس خود رشتہ چل کے آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے ایک عورت تھی نفیسہ بنت امیہ، یہ وہ عورت تھی جو محلے کے اندر عام عورتیں جو رشتوں کے پیغام لے کر جاتی ہیں، نفیسہ بنت امیہ سے حضرت خدیجہ کے تعلقات تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ جائیں حضور سے کسی طرح میرے رشتے کی بات کریں۔ نفیسہ بنت امیہ گئیں اور حضور سے جا کر عرض کیا، کیا بات ہے، آپ نوجوان ہیں، حسین ہیں، خوبصورت ہیں، طاقتور ہیں، پھر آپ نکاح کی طرف رغبت نہیں کرتے ہیں؟ پاک پیغمبر نے فرمایا کیوں نہیں، نکاح تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، میں تو خود اپنے چچے کے پاس رہتا ہوں، غربت کا عالم ہے، جو کماتا ہوں چچے کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں۔ کہا اگر ایسی عورت مکے میں پیدا ہو جائے جو صاحب مال بھی ہو، جو صاحب نسب بھی ہو، جو با حیا بھی ہو، وہ آپ سے نکاح کرنا بھی چاہتی ہو، صاحب جمال بھی ہو، اور نکاح کا خرچہ بھی، اور بعد میں خود اپنے کفیل آپ ہو، تو کیا آپ نکاح کریں گے؟ حضور نے فرمایا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ایسی عورت کہاں سے آئے گی؟ کہا میرے محبوب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، خدیجہ بنت خویلد، یہ کبریٰ ان کا لقب ہے، آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے لیے تو بڑے بڑے رؤساء کے رشتے آ رہے ہیں، ان کو اس نے ٹھکرا دیا تو میرے ساتھ کیوں؟ کہا میرے محبوب آپ سے بہت متاثر ہے، وہ آپ پر فدا ہے، وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ حضور نے کہا میں خواجہ ابو طالب سے جا کر مشورہ کرتا ہوں۔ حضور نے چچے سے مشورہ کیا، آپ نے فرمایا میری طرف سے ہاں ہے۔ نفیسہ گئی سیدہ خدیجہ کو بتایا، کہا مبارک ہو کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو منظور کر لیا۔ سیدہ خدیجہ کہتی تھی میری زندگی کے خوشی کے دنوں میں سب سے بڑا اور پہلا خوشی کا دن تھا کہ جب حضور نے میرے لیے رشتے کی ہاں کی، میں نے اپنے چچا عمر بن اسد کو بلایا جو خویلد کا بھائی ہے، حضرت خدیجہ کا سگا چچا ہے، چچے کو کفالت کے طور پہ بلایا کہ آئے اور میرا نکاح کروائے۔ پھر آپ نے ورقہ بن نوفل کو بلایا، ورقہ بن نوفل یہ حضرت خدیجہ کا چچا زاد بھائی ہے، یعنی دلہن کی برات میں مین جو خاص بندے تھے جو ذہانت والے اور سب سے بڑے سردار تھے وہ ورقہ بن نوفل اور عمر بن اسد تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برات جب آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، لبوں پہ مسکراہٹ بھی تھی۔ آنسو اس وجہ سے تھے کہ جب بندہ دولہا بنتا ہے تو باپ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جب بندہ دولہا بنتا ہے تو ماں اس کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، بہنیں اس کو مبارکباد دیتی ہیں، خوشی کے دنوں میں ماں باپ یاد آ جایا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو یاد کر کے کہ آج ابا نہیں ہے، آج اماں نہیں ہے، آج بہن نہیں ہے جو مبارکباد دے، اور حضور خوش بھی تھے کہ آج 25 سال کے بعد پہلا خوشی کا موقع آیا۔ پہلے تو آپ نے ابا نہیں دیکھا، پھر اماں کی جدائی کا صدمہ، پھر دادے کی جدائی کا صدمہ، پھر اپنے چچے کے پاس روکھی سوکھی اور بھوک اور افلاس اور غربت کا زمانہ۔ یہ پہلا دن تھا کہ جب حضور خوش جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت حمزہ بھی ہیں، آپ کے ساتھ خواجہ ابو طالب بھی ہیں،
قریش کے بڑے بڑے سردار بھی ہیں۔ یہ حضور کی بارات حضور کے گھر سے روانہ ہوئی، یعنی خواجہ ابو طالب کے گھر سے یہ بارات روانہ ہوئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا اپنا 2 منزلہ گھر تھا، وہ گھر کافی عرصہ لوگوں نے دیکھا۔ پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھر کو ختم کر کے مسجد حرم یعنی مکہ مکرمہ میں جو مسجد حرام ہے اس کا حصہ بنا دیا۔ اس گھر کو بھی مسجد حرام کے اندر شامل کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھر کے اندر انتظار میں تھی اور ان کے بندے وہاں بیٹھے ہیں، یہ بندے وہاں سے گئے، وہاں پر یہ تشریف فرما ہوا سارا خاندان۔ سب سے پہلے جس نے خطبہ نکاح پڑھا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا خواجہ ابو طالب تھا، جو کھڑا ہوا عربی کے اندر فصیح بلیغ مختصر پر اثر خطبہ کہا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل۔ بڑا عظیم خطبہ تھا، کہا تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے بنایا، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسماعیل علیہ السلام کے چمن کا پھول بنایا، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں ماج اور مضر کے قبیلوں سے ہمیں نسل سے پیدا فرمایا، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں بیت اللہ کی نگہبانی نصیب فرمائی، جس نے ہمیں بیت اللہ کی خدمت کا اللہ نے ایک سرداری کا تاج نصیب فرمایا، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ساری انسانیت کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت کو پیدا فرمایا، جس نے بیت اللہ کو امن و امان کی جگہ ٹھہرایا، جس نے ہمیں سرداری کا تاج نصیب فرمایا۔ بعد حمد الہی، اللہ کی حمد کے بعد پھر حضور کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ میرا بھتیجا جناب محمد بن عبداللہ، یہ وہ مرد قلندر ہے، قریش کا وہ مرد ہے جس کا سارا عرب مل کر اس کی فضیلت کا مقابلہ کر نہیں سکتا ہے۔ کہا اللہ نے اس کو میرے بھتیجے کو شان نصیب فرمائی ہے، سارا عرب کے سارے سردار سارے جوان مرد آ جائیں، وہ میرے اس بھتیجے کی جوانی کا مقابلہ کر نہیں سکتے ہیں، جس کی جوانی تمہارے سامنے ہے، جس کی بچپن تمہارے سامنے ہے، جس کا حسن تمہارے سامنے ہے۔ اللہ نے میرے بھتیجے کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور کہا اگرچہ وہ مال کے اندر قلیل ہے لیکن کوئی بات نہیں، مال تو سائے کی طرح ڈھلنے والی چیز ہے، آج ایک کے پاس ہے کل دوسرے کے پاس ہے۔ اپنے بھتیجے کی تعریفیں کی اور کہا قریش کے خاندانوں قریش کے گروہوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اپنے بھتیجے کا نکاح اپنے 20 اونٹ دے کر سیدہ خدیجہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا ورقہ بن نوفل کو کہ آپ بھی کچھ کہیں۔ ورقہ بن نوفل نے حمد بیان کی، قریش کی فضیلت جیسے ابو طالب نے بیان کی، پھر اس نے بھی بیان کی۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے 400 مسقال کے بدلے میں اپنی چچا زاد بہن سیدہ خدیجہ کا نکاح حضرت محمد بن عبداللہ سے کر دیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ عمر بن اسد کھڑا ہو، وہ بھی کچھ جملے کہے۔ پھر اس نے بھی کہا کہ میں اپنی بھتیجی کا نکاح جناب محمد بن عبداللہ سے کرتا ہوں۔ 20 اونٹوں کی قیمت 400 مسقال تھی، یعنی کسی نے اونٹ کا شمار کیا، کسی نے مسقال کا شمار کیا، یعنی آپ سمجھیں 500 درہم، یہ چاندی کے سکے، یہ آپ کا حق مہر طے ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجاب قبول کے بعد حضور نے اپنے چچا کو کہا چچا اٹھیں اور ایک اونٹ ذبح کریں، اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کریں۔ اونٹ ذبح کیا گیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو پیغام پہنچا۔ آپ نے اپنی خادماؤں کو کہا اٹھیں اور اپنے دف اٹھائیں، دف اٹھا کر بجائیں اور خوشی کا اظہار کریں۔ سیدہ خدیجہ کی وہ باندھیا دف اٹھا کے خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ وہ پہلی خوشی تھی جو پاک پیغمبر کے گھر کے اندر آئی ہے۔ بتانے کی بات یہ ہے آج میرے ہاں آپ کے ہاں کوئی رشتہ ہو، عورت امیر ہو، شوہر غریب ہو، کئی ناچاقوں کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ یا تو امیر عورت غریب شوہر کی عزت نہیں کرتی ہے، یا تو بات طلاق تک آ پہنچتی ہے، یا تو وہ بیوی اپنے خاوند کا کہانی مانتی، اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں سیدہ خدیجہ پہ جس نے حضور پاک کے پاس آنے کے بعد ایسی مثالی زندگی قائم کی کہ آج کی اگر بیوی صرف سیدہ خدیجہ کی زندگی کو پڑھ لے، یہ دنیا کی جتنا کچہریاں بڑی پڑی ہیں، یہ جتنا عدالتیں آج بھری پڑی ہیں، جتنا طلاق کے کیس چل رہے ہیں،
جتنا آج یہاں ڈیرے بھرے پڑے ہیں یہ سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ سیدہ خدیجہ پیغمبر کے پاس آئی اور پیغمبر کے پاس آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی ایک دوپٹے کا سوال نہیں کیا، ساری زندگی ایک جوتے کا سوال نہیں کیا، ساری زندگی ایک آپ نے کسی جوڑے کا سوال نہیں کیا، زبان خاموش کر کے حضور کے ساتھ زندگی گزاری اور پیغمبر پہ نچھاور کرتی رہی مال۔ کہا حضور میرا مال آپ کا مال ہے، لیکن حضور نے اپنے اوپر استعمال نہیں کیا، پھر بھی حضور خاموش رہے۔ ایک مرتبہ حضور باہر سے تشریف لائے، حضور غمزدہ پریشان تھے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ نے کہا محبوب کیا بات ہے، آج آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں، آج میرے سر تاج کے پریشان نظر آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا خدیجہ میں اپنے قریشی بھائیوں کو دیکھ کے آیا ہوں جن کے بھوک کی وجہ سے گال چپک چکے ہیں، جن کے بچے ساری رات ہوتے ہیں، جن کی عورتوں کی چھاتیاں دودھ سے خشک ہو چکی ہے، لوگ مکہ چھوڑ کے ہجرت کرنے لگے ہیں۔ میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آج ان کے اوپر نچھاور کرتا، ان پر لٹا دیتا۔ پاک پیغمبر کی بیوی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، سارے بورے درہم دنانیر کے جتنا بھرے ہوئے تھے وہ مال تجارت اٹھا کے حضور کے قدموں کے اندر ڈال دیا، پھر اپنے کانوں کے اندر بالیاں تھی وہ اتاری، اپنی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی سونے کے کنگن اتارے، حضور کے قدموں کے اندر سب کچھ ڈال کے پھر ایک درہم جو تکیے کے نیچے پڑا تھا وہ اٹھایا پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیا۔ کہا محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان ہوتے ہیں تو خدیجہ کا دل دکھتا ہے، یہ سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان ہے، جیسے مرضی آئے آپ اس کو خرچ کریں، خرچ آپ کریں گے، سینہ حضرت خدیجہ کا ٹھنڈا ہوگا۔ یہ ادا ایسی تھی اللہ کو اتنی پسند آئی۔ پھر کئی سال گزر گئے، پھر اللہ نے حضور کو کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور میرے محبوب آپ کو یاد ہے جب آپ نادار تھے پھر خدیجہ کے مال سے ہم نے آپ کو مالدار کر دیا تھا۔ یہ خدیجہ کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس ادا کو اللہ نے قرآن کی زینت بنا دیا کہ جب تک رب کا قرآن رہے گا اماں خدیجہ کی سخاوت کا بھی بیان رہے گا۔ حضرت خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کر دی۔ عمر حضرت خدیجہ کی ہے 40 سال، نبی پاک کی عمر ہے 25 سال، 15 سال کا فرق ہے، لیکن سیدہ خدیجہ مالدار ہونے کے باوجود ایسی خدمت گزار، ایسی جانثار، ایسی باوفا بیوی حضور غار حرا کے اندر ہیں۔ یہ بڑھیپے کے اندر اس کی عمر 50 سال ہو گئی تھی، یہ اپنے بڑھیپے کے اندر بلکہ 55 سال کی عمر میں پھر یہ کھانے تیار کرتی تھی، کھانے تیار کر کے حضور کے پاس غار حرا تک لے کے جاتی تھی۔ 55 سال کا بڑھیپا، پھر پہلے 2 شوہروں سے بیوہ، پہلے 3 بیٹے، پھر حضور کی معیت میں اللہ نے آپ کو 2 بیٹے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ اتنے بڑھیپے کے باوجود پھر وہ غار حرا کی چوٹیوں پہ چڑھتی تھی، اللہ کو ادائیں اتنی پسند آتی تھی۔ یہ پہنچتی بعد میں تھی، جبریل سلام لے کے پہلے آتا تھا۔ محبوب جب خدیجہ آپ کے پاس آئے تو خدیجہ کا کھانا بعد میں دیکھنا، رب کا سلام اس کو پہلے دے دینا۔ خدیجہ وہ پاک پیغمبر کی وہ جانثار بیوی ہے جس کو اللہ کے سلام آیا کرتے تھے۔ یہ وہ پہلی خاتون ہے جس نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا۔ یہ وہ پہلی خاتون ہے جس نے سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ یہ وہ پہلی خاتون ہے جس کو محسنہ اسلام کہا گیا۔ یہ وہ پہلی خاتون ہے جس کو محسنہ پیغمبر کہا گیا۔ یہ وہ خاتون ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیہ دینے کی فضیلت حاصل ہوئی۔ یہ وہ پاک پیغمبر کی پہلی بیوی ہے جس سے اللہ نے پیغمبر کو اولاد نصیب فرمائی۔ حضرت قاسم پیدا ہوئے سیدہ خدیجہ کے بطن سے، حضرت عبداللہ پیدا ہوئے حضرت خدیجہ کے بطن سے۔ حضرت خدیجہ کا لقب تھا طاہرہ، تو اپنے بیٹے عبداللہ کو کہتی تھی جب میرا بیٹا طاہر ہے۔ پیغمبر کا زمانہ نبوت کا تھا، وہ زمانہ طیب تھا۔ حضور کہتے تھے یہ عبداللہ میرا طیب ہے، اسی عبداللہ کو طاہر بھی کہتے ہیں، اسی کو طیب بھی کہتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے سیرت کی کتابیں اٹھائی تو لکھ دیا کہ حضور کے جناب 4 بیٹے، ایک کا نام قاسم، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام طاہر، ایک کا نام طیب۔ تحقیق یہ نہیں
بلکہ حضور کے دو بیٹے حضرت خدیجہ سے ہیں۔ ایک کا نام قاسم ہے جس کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم تھی، دوسرا بیٹا عبداللہ ہے، ان کو حضرت خدیجہ طاہر کہتی تھی، حضور ان کو طیب کہتے تھے۔ اللہ نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی۔ حضرت زینب یہ حضرت خدیجہ سے ہے، ام کلثوم حضرت خدیجہ سے ہیں، حضرت رقیہ حضرت خدیجہ سے ہیں، حضرت فاطمہ یہ حضرت خدیجہ کبریٰ سے ہیں۔ اللہ نے اولاد نصیب فرمائی تو حضرت خدیجہ سے ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفائیں اتنی تھی، جب ان کا انتقال ہو گیا، محبوب جب بکری ذبح کرتے تھے کہتے تھے جاؤ خدیجہ کی جا کر فلان سہیلی کو دے آؤ۔ حضور جب بھی خوش ہوتے تو کہتے تھے ہاکذا قالت خدیجہ، ہاکذا فعلت خدیجہ، خدیجہ نے یوں کہا تھا، خدیجہ نے یوں کیا تھا، خدیجہ کی یہ ادا، خدیجہ کی وہ ادا۔ اما عائشہ صدیقہ کہنے لگی، پاک پیغمبر سے عرض کیا حضور میری جوانی آپ کے سامنے ہے، میری محبت آپ کے سامنے ہے، میں خدمت آپ کی زیادہ کرتی ہوں، پھر کیا وجہ ہے؟ آپ اس 60 سالہ بوڑھی کو آج تک بھلا نہیں پائے ہیں، آپ اس بوڑھی کا ذکر کرتے ہیں، بار بار ذکر کرتے ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ حضور اتنا غصے میں، اما عائشہ آج تو نے خدیجہ کا نام لیا، آج کے بعد خدیجہ کا نام نہ لینا، آج تیرے گھر میں آتا ہوں، لوگ مجھے ہدیے تحفے بھیجتے ہیں، لوگ دودھ کے کٹورے اور دودھ کے برتن بھرے ہوئے بھیجتے ہیں، میں باہر جاتا ہوں، لوگ استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں۔ خدیجہ کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب میرے اوپر اپنا چاچا مال قربان کرنے کو تیار نہ تھا۔ خدیجہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب تیرے ابے ابو بکر صدیق نے کلمہ نہ پڑھا تھا، خدیجہ نے اس وقت مال قربان کیا تھا، خدیجہ نے میرے اس وقت قربانی دی تھی۔ جب میں باہر جاتا تھا لوگ پتھروں کی بارش کرتے تھے، میں خون و خون واپس آتا تھا، خدیجہ مرہم پٹی کر کے میرے زخموں کو دھوتی تھی، میری خدیجہ کا مقابلہ نہ کرنا۔ سیدہ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے پھر وہ دن ہو گیا، ساری زندگی پھر میں نے خدیجہ کا نام نہیں لیا۔ حضور اتنا خوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر شریعت سید طلحہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا تھا حضرت عائشہ میں اما خدیجہ میں کیا فرق ہے؟ فرمایا وہ بھی پاک پیغمبر کی بیوی ہے، یہ بھی پاک پیغمبر کی بیوی ہے، فرق اتنا ہے سیدہ خدیجہ بیوی ہے محمد بن عبداللہ کی، سیدہ اما عائشہ بیوی ہے محمد الرسول اللہ کی۔ جب خدیجہ کا نکاح ہوا تو حضور محمد بن عبداللہ تھے، 25 سال کی عمر تھی۔ اما عائشہ کا صدیقہ کا نکاح ہوا تو حضور محمد الرسول اللہ تھے۔ اللہ کا قرآن اترتا تھا، ایسا اترتا تھا، اما عائشہ لحاف میں ہوتی تھی تب بھی اللہ جبریل کو بھیج کے قرآن اتار دیا کرتا تھا۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 25 سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں۔ ان 25 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نوک جھوک ہو گئی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کا اظہار کیا ہو۔ 25 سالوں میں حضور نے کوئی شادی نہیں کی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ اور میں کہا کرتا ہوں سیدہ خدیجہ کا یہ واقعہ نہ سناؤں تو بات پوری نہیں ہوتی۔ سیدہ خدیجہ نے کبھی زندگی میں آپ سے فرمائش نہیں کی، کبھی آپ سے مطالبہ نہیں کیا۔ زندگی گزر گئی، آخر میں بیمار ہو گئی، 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں، 2 بیٹے تو بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضور کا تیسرا بیٹا ابراہیم ہے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے ہے۔ ابراہیم وہ بیٹا ہے جس کو حضور نے فرمایا تھا اللہ نے اگر میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند نہ کیا ہوتا تو میرے ابراہیم کو اللہ نبوت کا تاج نصیب فرماتا۔ حضور فرمایا کرتے تھے میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے جنت میں میرے ابراہیم کے لیے ایک مرضیہ دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کر رکھا ہے۔ 18 ماہ کی عمر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا۔ حضور کے 3 صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں ہیں۔ سیدہ خدیجہ کا جب انتقال ہونے لگا بیٹا قریب بیٹھی تھی، خدیجہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کہا فاطمہ جاؤ اپنے ابے کو جا کر کہو میری اماں کہہ رہی ہے ساری زندگی آپ سے میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، میری آخری خواہش ہے اگر آپ محسوس نہ کریں تو آپ بطور کفن کے مجھے اپنی مبارک چادر عطا فرما دینا۔ حضور صحابہ میں بیٹھے تھے، جب یہ بچی کے چھوٹے چھوٹے بول سنے تو اپنی زبان سے یہ بات اور پیغام سنا تو حضور جلدی جلدی کھڑے ہوئے، حضور گھر تشریف لے آئے۔ حضرت خدیجہ بیمار تھی، آخری سانسیں تھی، آپ ان کے سرانے کی طرف بیٹھ گئے۔ فرمایا خدیجہ تو نے بیٹی کو کیا کہہ کے پیغام بھیجا تھا؟ کہا میرے محبوب پیغمبر آپ ناراض نہ ہوں، ساری زندگی میں نے آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی، کوئی مطالبہ نہیں کیا، میری آخری خواہش ہے جب میرا انتقال ہو جائے آپ کی مبارک کملی ہو، میرا کفن بن جائے،
میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا۔ میرے محبوب کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا خدیجہ تو نے میری اتنا خدمت کی ہے، میں محمد تم سے اتنا راضی ہوں، میں تم سے اتنا راضی ہوں۔ لو اردت جلدی لا آتیتک، تو مجھ محمد سے کملی مانگتی ہے، اگر جسم کی چمڑی مانگتی میں محمد وہ بھی تمہیں عطا فرما دیتا۔ سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا، پھر حضور کی بیٹیاں رو رہی تھی، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جنازے کا حکم تھا نہیں، جنازہ پڑھا نہیں گیا۔ غسل کفن کے بعد حضور اپنی خدیجہ کو لے کر گئے، جنت المعلا میں جا کے قبر بنائی گئی۔ حضور نے اپنی بیوی کو دفنایا، چہرہ بیت اللہ کی طرف کیا۔ جب حضور آنے لگے چہرہ پھر سیدھا ہو گیا، پھر حضور نے بیت اللہ کی طرف چہرہ کیا، پھر حضور باہر آنے لگے، چہرہ پھر سیدھا ہو گیا۔ پھر اللہ سے دعا کی، اللہ میری بیوی وہ بیوی ہے سب سے پہلے جس نے مجھ سے کلمہ سنا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، یہ راتوں کو میرے ساتھ تہجد پڑھتی تھی، اس نے مجھ سے نماز سیکھی ہے، اس نے مجھے تسلیاں دی ہے، سب سے پہلی میری زبان سے قرآن سننے والی میری خدیجہ ہے۔ اللہ اس کا چہرہ کیوں پھر رہا ہے؟ چہرہ تو اس کا پھرتا ہے جس پر عذاب کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ مہربانی فرما، جبریل امین تشریف لے آئے، کہا محبوب رونے کی بات نہیں ہے، جب آپ آرام کرتے تھے ایک ہی تکیے پہ آپ کا مبارک سر بھی ہوتا تھا، سیدہ خدیجہ کا مبارک سر بھی ہوتا تھا، تو آپ کے رخسار سے خدیجہ کے رخسار لگتے تھے۔ میں رب نہیں چاہتا جو رخسار محمد کریم کے رخسار کو لگا ہو اس پر مٹی لگے، میں رب یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں اس خدیجہ کا رخسار بھی سیدھا رہے، مٹی بھی نہ لگے، پھر بھی میں رب اس کو جنت کے داخلے عطا فرما چھوڑ۔ سیدہ خدیجہ پاک پیغمبر کی پہلی بیوی ہیں اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے شادیاں اتنا کی ہیں، شادیوں کا شوق ہوتا تو حضور جوانی میں شادیاں کرتے، حضور 55 سال کے بعد 50 سال کے بعد پھر شادیاں نہ کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں بعد میں مصلحتوں کی بنا پر کی، اس مصلحتوں پر عرض کریں گے۔ ایک بہت بڑا روم سے نا ایک کاریگر، ایک ہیڈ مستری آیا ہوتا، ہیڈ مستری جو پتھروں کی چنائی کے اندر بڑا کاریگر شمار ہوتا تھا۔ ادھر سے سیلاب آیا، بیت اللہ کی کچھ تعمیر جو ہے نا پرانی ہو گئی، سوراخ اور دراڑیں پڑ گئی۔ قریشوں نے کہا یار یہ آیا ہوا ہے، یہ بڑا مستری ہے، کیوں نہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کرا دیں۔ ہاں یار لیکن اس کے اندر اچھی سی لکڑ، اچھا سا پتھر، لکڑ وہ جہاز جو ٹوٹا ہے چدے والا اس کی لکڑ بکری ہے اور اچھے اور سستے داموں میں بک رہی ہے، چلو ٹھیک ہے جہاز کی لکڑ لے لیتے ہیں۔ یہ مستری ویسے آیا ہوا ہے حج کی ریا سے، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس مستری خوش نصیب کا نام کیا تھا جو روم سے آیا تھا؟ تعمیر کیسے ہوئی؟ چندہ کیسے ہوا؟ پاک پیغمبر کا اس کے اندر کیا عمل تھا؟ پاک پیغمبر نے کیا کیا تعمیر کے اندر حصے لیے؟ کیوں قریش لڑ رہے تھے کہ حضور نے سب کی لڑائی ختم کر دی، ایسا فیصلہ کر دیا؟ یہ جو 35 سال کی عمر میں خاص واقعہ پیش آیا یقیناً آپ سننا چاہیں گے۔ اگلے جمعہ کے اندر انشاءاللہ تفصیل سے بیت اللہ کی تعمیر کے متعلق معروضات عرض کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔